بسم اللہ الرحمن الرحیم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. معزز حاضرین جمعہ، دینی بھائیوں، اسلامی ماں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ نے جو دین ہمیں دیا ہے اس دین کی ایک بہت بڑی بنیاد یہ ہے کہ ہم اس دین سے سکون اور لذت حاصل کریں، لذت محسوس کریں. اللہ کے دین سے یعنی اس دین پر چلنے سے، اس دین کے تعلیمات پر عمل کرنے سے ہمارے دل میں سکون حاصل ہو اور ہمیں لذت محسوس ہو. اگر ایسا نہیں ہوتا ہے، اور یہ مشکل ہے، اگر ایسا نہیں ہے تو یہ سمجھیے کہ ہم آپ ابھی بہت دور ہیں، ہم اصل تک نہیں پہنچے، اللہ کی مراد تک نہیں پہنچے، دین کی مراد تک نہیں پہنچے. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ہم سوچتے ہیں کبھی کہ آخر ہمارے دل کو سکون ہمارے دین سے، اپنے رب کی ربوبیت سے، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور آپ کی نبوت کے پر ایمان اور تصدیق سے ہمارے دلوں کو سکون کتنا حاصل ہوتا ہے. کبھی ہم یہ سوچتے ہیں، کبھی ہم اس مرحلے تک پہنچے ہیں کہ ہم دیکھیں کہ آخر ہمیں کتنی لذت ملتی ہے جب ہم کوئی دین کا کام کرتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ اس شخص کو دین کا مزہ ملتا ہے، ایمان کا مزہ ملتا ہے، جو یہ کہے کہ ہم اللہ کے رب ہونے پر راضی ہیں، ہم اللہ کے دین اسلام کے دین ہونے پر راضی ہیں، اور ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے سے راضی ہیں. یعنی آدمی یہ اس بات کا اظہار کرے، اور کوئی بھی بات اللہ کے ہاں معتبر نہیں ہے جس کی سچائی دل میں نہ ہو یا جو سچے دل سے نہ کہتا ہو. جیسے کہا گیا کہ جس نے کہا لا الہ الا اللہ سچے دل سے، پورے اخلاص سے، پورے یقین کے ساتھ،
بلا کسی شک اور شبہ کے وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اور اگر لا الہ الا اللہ کہتا ہے، کچھ نہیں سمجھتا ہے، تو اس کا لا الہ الا اللہ معتبر نہیں ہے۔ ایسے ہی جب ہم یہ کہیں کہ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہم کچھ نہ سمجھیں کہ ہم کیا بول رہے ہیں۔ یہ دعا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی ہے کہ جو شخص صبح و شام یہ دعا پڑھے، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا بمحمد رسولا، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر لازم کیا ہے کہ اس سے وہ راضی ہوگا، اس کی رضامندی حاصل ہوگی، اور وہ راضی ہوگا اللہ تعالیٰ سے اور اللہ کے دین سے، اللہ کے نبی سے۔ یہ نعمت اسے حاصل ہوگی۔ صبح و شام پڑھا کرے۔ اگر ہم صبح و شام یہ کہا کریں کہ اے اللہ تیرے رب ہونے سے ہم خوش ہیں، ہم راضی ہیں تو کہ تو ہمارا رب ہے، اور یہ کہا کریں کہ یہ اسلام جو دین کی حیثیت سے ملا ہے ہمیں، اس سے ہم راضی ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو بحیثیت رسول ہمارے لیے اللہ کی طرف سے مبعوث کیے گئے ہیں، آپ کی رسالت سے ہم راضی ہیں، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ پر حق ہے یہ، یعنی اللہ نے اپنی طرف سے اپنے اوپر یہ حق یہ لاگو کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے بندوں سے خوش ہوگا اور وہ راضی ہوں گے اللہ سے، اللہ کے دین سے۔ سب سے بڑی بات آپ دیکھیے، آپ محسوس کریں گے، ہم سب محسوس کرتے ہیں کہ ہم اللہ سے کتنا، اللہ کے رب ہونے سے کس حد تک راضی ہیں۔ جب ہم کہتے ہیں اے اللہ ہم تیرے رب ہونے پر خوش ہیں، راضی ہیں، تو کیا معنی ہوا؟ معنی یہ ہوا کہ سارے امور اللہ کے ہاتھ میں ہیں، سارے فیصلے اللہ کی طرف سے ہیں، سارے خوشی غمی آسانی اور مشکل کے سارے مسئلے جن سے ہم گزر رہے ہیں سب اللہ کی طرف سے ہے، جو تنگی اور جو خوشحالی ہے سب اللہ کی طرف سے ہے، کیونکہ وہی رب ہے، یہ سب رب کی طرف سے ہے۔ تو جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اے اللہ تیرے رب ہونے سے ہم راضی ہیں، تیرے رب ہونے پر ہم راضی ہیں، تو رب ہے، تو اس کا معنی یہ ہوا کہ تیرا ہر فیصلہ جو میرے حق میں ہے ہم اس سے راضی ہیں۔ اب آپ دیکھیے، جب ہم یہ بولتے ہیں کہ اے اللہ کے رب ہونے، رضیت باللہ ربا، اللہ کے رب ہونے سے ہم راضی ہیں، تو یہ دیکھیے یہ بولنے کے بعد اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ سارا خلق اور سارا امر، الا لہ الخلق والامر، سارا خلق اور سارا امر سب اللہ کی طرف سے ہے، تو جو کچھ ہے سب رب کی طرف سے ہے، تو جو کچھ ہے ہم اس سے راضی ہیں۔ ایک مومن جب اس بات کا اظہار کرتا ہے، اس سچائی کا جو دل میں ہے، اور اس کو اپنی زبان سے دہراتا رہتا ہے، جیسے بہت سارے وظیفے ہم دہراتے رہتے ہیں، اس کا حقیقی اثر ہماری زندگیوں میں نہیں، اس لیے کہ دہراتے رہتے ہیں، اس کا معنی، اس کی معرفت، اس کی مراد ہم نہیں جانتے، بس دہراتے رہتے ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، لیکن اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہی دیکھیے، سمجھتے ہیں جب کہ رب کا معنی ہر چیز کا حاکم، ہر چیز کا فیصلہ کرنے والا اللہ ہے، تو اس نے جو کچھ ہمارے بارے میں فیصلہ کیا ہے ہم اس سے راضی ہیں، ہم اس سے راضی ہیں۔ اب ہمیں ہر آدمی دیکھے، ہر مرد و عورت، چھوٹا بڑا، کہ اس کے سلسلے میں جو اس کے رب کا، ہمارے رب کا ہمارے سلسلے میں جو فیصلہ ہے، کیا ہم راضی ہیں اس سے؟ ہمیں اس نے بیماری میں مبتلا کر دیا ہے، میرے رب کا فیصلہ ہے، ہم اس سے، اس کے فیصلے میں،
اس کا سوال کریں گے، اس سے درخواست کریں گے، اپنی ضعف، اپنی کمزوری، اپنی بدحالی، بیماری کی مشقت اور تکلیف کے ازالے کے لیے سوال کریں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے خلاف نہیں جائیں گے، حمد کریں گے، اللہ کا حمد کریں گے۔ ایک آدمی کا بیٹا مر جاتا ہے تو کہتا ہے الحمدللہ علی کل حال، بیٹا مر گیا کہتا ہے الحمدللہ علی کل حال، راضی نہیں ہے اللہ کے فیصلے پر تو کیسے کہتا ہے کہ الحمدللہ؟ اللہ کے نبی کے گھر میں نواسا یا نواسی کی موت ہوتی ہے، یا ابراہیم کی موت پر آپ نے دیکھیے کیا کہا اپنے بیٹے کی موت پر، اے اللہ دکھی تو بہت ہے لیکن تیرے فیصلے سے راضی ہے، دکھی تو بہت ہے، دل پر دکھ کا اثر ہے، دل جو ہے مغموم ہے، لیکن تیرا فیصلہ ہے تو راضی ہے۔ یہ رضامندی جب بندے کو حاصل ہوتی ہے، یا اس طرح جب بندہ راضی ہوتا ہے تو بڑے سارے قلق، بہت سارے اضطرابات، بہت ساری بے چینیاں، بہت سارے غم ہم جو ہوتے ہیں لاحق، ان سے انسان انہیں دبا لے جاتا ہے۔ کیوں؟ اس نے کہا ہے صبح و شام، وہ کہتا ہے رضیت باللہ ربا، وہ صبح و شام کہتا ہے اے اللہ تیرے رب ہونے پر ہم راضی ہیں۔ تو جب بندہ کہتا ہے کہ اے اللہ صبح و شام تیرے رب ہونے پر راضی ہے، تو اس کا معنی یہ ہے کہ میرا معاملہ سب تیرے سپرد ہے، تیرے سارے فیصلے ہمارے حق میں چاہے اچھے ہیں یا برے ہیں ہم راضی ہیں۔ کیوں؟ اسے معلوم ہے، مومن ہے تو اسے معلوم ہے، یا معلوم ہونا چاہیے، کیا معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے مومنوں پر بڑا رحیم ہے، بڑا شفیق ہے۔ اللہ تعالیٰ بڑا شفیق ہے اپنے مومن بندوں پر، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ان کی ماؤں سے زیادہ مہربان ہے۔ جب یہ اس کا ایمان ہے کہ ہمارا رب ہم پر ہماری ماؤں سے زیادہ مہربان ہے، تو اگر اس نے کسی مشکل میں ڈالا ہے تو اس مشکل میں بھی ہم اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر رضامندی کا اعلان کریں گے۔ بات بہت آسان نہیں ہوتی ہے نا، کسی بھی عمل کا جب بہت بڑا بدلہ ہو تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ وہ عمل بہت آسان نہیں ہے۔ جب اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے، یا ہمارا دین یہ کہتا ہے، جس نے کہا لا الہ الا اللہ اور موت ہوئی اسی پر تو جنت میں داخل ہوگا، لیکن لا الہ الا اللہ اخلاص سے کہا، لا الہ الا اللہ کے شروط اور تقاضے پورے کیے، لا الہ الا اللہ کو سمجھا، یقین کے ساتھ کلمہ پڑھا۔ وہ یقین جب وہ پڑھتا ہے اور پوری سچائی سے، شبہات سے بلند ہو کر کے، تو اس کا کلمہ کتنا بڑا ہوتا ہے، اس کا کلمہ اتنا بڑا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کلمے کی بنیاد پر بخشش کے بیچ میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی۔ ایسے ہی جب بندہ کہتا ہے کہ اللہ تو رب ہے ہمارا، ہم راضی ہے اس بات سے، تو جب یہ کہتا ہے کہ اے اللہ ہم راضی ہیں اس بات سے، تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اے اللہ تیرے جو کچھ فیصلے میرے حق میں ہے میں راضی ہوں ان سے۔ مجھے غریب تو نے بنایا، مجھ پر میری ماں سے زیادہ تو رحیم اور شفیق ہے، میرے حق میں غربت بہتر ہے، اور تو نے غریب بنایا ہے تو میں راضی ہوں، تو نے امیر بنایا ہے تو راضی ہوں، بیمار بنایا ہے تو راضی ہوں۔ وہ پڑھیے، اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اے اللہ مجھے بیماری لگ گئی ہے، وَأَنْتَ رَحْمُ الرَّاحِمِينَ، وَأَنْتَ رَحْمُ الرَّاحِمِينَ، اے اللہ تو بڑا رحم کرنے والا ہے، بیماری لگی ہے اس بیماری سے نکال دے، لیکن تصور اور عقیدہ ساتھ و ساتھ لگا ہے کہ میرے رب تو نے مجھے بیماری کی مشکل میں ڈالا ہے، حقیقت یہ ہے کہ تو ارحم الراحمین ہے، تو ارحم الراحمین ہے۔ بندے کو جب کسی مشکل میں ڈالتا ہے رب العالمین، تو اس کے پیچھے رب کی اس کے لیے خیر کیا ہوتی ہے
कितनी भलाई होती है बंदे को नहीं मालूम, बंदे को नहीं मालूम। इसीलिए जब बंदा अपने ईमान और अकीदे को समझता है, जब अपने ईमान और अकीदे को समझता है तो वो हिलता नहीं है, वो हिलता नहीं है। कैसे हिलेगा, कैसे हिलेगा? उसे मालूम है, उसे मालूम है कि मेरे रब ने मेरे हक में जो फैसला किया है या मेरे खिलाफ, तकदीर दोनों चीज तरह है, या तो खैर है या तो शर है। खैर और शर दोनों के ऊपर ईमान रखना बंदे के तकदीर पर ईमान के तकादों में से है। तो जो कुछ है, जैसे भी हालात हैं, उनसे बंदे को अपने आप को राजी रखना जरूरी है। सबसे बड़ी मुश्किल यही है, देखिए हमारे सामने, हमारे दरमियान, या जिस मुश्किल से हम दो चार हैं। हालात अच्छे हैं तो हालात अच्छे हैं, आदमी बड़ा खुश व खुर्रम नजर आता है। हालात खराब हैं तो खराब हालात में आदमी अपने रब की रुबूबियत से अपना ईमान और अकीदा जैसे उठा देता है, यानी ऐसे अमल करता है जिससे साबित होता है कि अल्लाह के रब होने के अकीदे में ये कमजोर हो गया। इसीलिए अकीदे की हिफाजत जरूरी होती है। सबसे बड़ा जरूरी मसला बंदे की अकीदे की हिफाजत है। अकीदे की हिफाजत के लिए करना क्या पड़ता है? अकीदे की हिफाजत के लिए जैसे अल्लाह ताला ने मिसाल दिया, अल्लाह ने मिसाल दिया, कलिमे तैयबा की मिसाल दिया एक मुबारक दरख्त से। मिसाल दिया अल्लाह ताला ने कलिमे तैयबा की एक मुबारक दरख्त से। अब एक दरख्त की हिफाजत अगर ना की जाए तो दरख्त कैसे बचेगा? दरख्त की हिफाजत के लिए पानी देना, और इसी तरह उस दरख्त के लिए जो मुज़िर मतलब रुईदगियां पौधे उगते रहते हैं उसके आगे पीछे, उनसे उसको बचाना जरूरी होता है। तो अगर नहीं किया ये तो वो दरख्त ना तो सही ढंग से कामिल होगा, मुकम्मल होगा, ना सही ढंग से फल दे सकेगा। दरख्त के लिए, दरख्त को पानी चाहिए, उसकी हिफाजत के लिए जितनी चीजें उसे मुजिर हो सकती है, हाँ, उससे बचाना जरूरी है। दरख्त है, कई दरख्तों का बाग है, तो उसकी चौहद्दी और हदबंदी होनी चाहिए। तो अब कलिमे की हिफाजत के लिए कलिमा जो है ये उसकी मतलब ईमान, जैसे ईमान दिल में हो, तो ईमान दिल में हो, जब ईमान दिल के जड़ में उतरा हो तो देखिए उसका फल आएगा, उसका फल अमल स्वालिह की सूरत में आएगा, अच्छे अखलाक की सूरत में आएगा, अच्छे मुआमलात की सूरत में आएगा। और अगर जैसे पेड़ की सही हिफाजत नहीं हो सकी तो पेड़ सही ढंग से अपना रोल नहीं करेगा, पैदावार नहीं देगा, फल नहीं देगा। ऐसे ही ईमान का मसला है, अगर ईमान की हिफाजत नहीं हुई, हर तरह के शिरकियात से, हर तरह के खुराफात से, हर तरह की बदअकीदगी से, तो ईमान अपना सही रोल नहीं देगा, सही रोल नहीं कर सकेगा। ऐसे ही देखिए, जब हमारा ईमान है कि अल्लाह हमारा रब है, तो अल्लाह हमारा रब है, रब होने का ईमान अगर शुबहात से पाक नहीं रहा, इल्म, यकीन और इखलास से मजबूत नहीं रहा, तो ईमान, रब होने का अकीदा हमारे काम नहीं आता। कितनी बेचैनियां हैं हमारे बीच में, हमारे बहुत सारे मसाइल हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं उनमें कितनी बेचैनियां हैं, कितना इज़्तिराब है, कितनी घबराहटें हैं, कितना आदमी झंझट महसूस करता है, रात दिन मुब्तलाए गम रहता है। क्यों रहता है? इसलिए रहता है कि उसका वो ईमान, हाँ, जो रब होने की बुनियाद पर अल्लाह ताला के साथ कायम होता है, उसके सारे फैसलों के ताल्लुक से होता है, उसमें वो कमजोर है। इसी तरह अल्लाह ताला, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि ईमान की मिठास नहीं मिलती। कमजोर आदमी भी, बीमार आदमी भी अल्लाह ताला के फैसले से राजी रहता है
کیوں راضی رہتا ہے؟ اس کے رب کا فیصلہ ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ میرے رب کا فیصلہ میرے حق میں بہتر ہے۔ یہ اصول ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالی ہم پر یا ہماری مصلحتوں کو ہم سے زیادہ جانتا ہے۔ کیا دماغ میں رکھنی چاہیے؟ کون سی بات؟ ہمیشہ ایک بات رہنی چاہیے، ہمارے حق میں جو بہتر ہے وہ ہمارا رب ہم سے زیادہ جانتا ہے۔ الا یعلم من خلق، کیا وہ نہیں جانتا جس نے پیدا کیا ہے؟ یعنی جس نے ہمیں پیدا کیا ہے وہ ہماری مصلحتوں کو نہیں جانتا؟ وہو اللطیف الخبیر، بہت باریکی سے وہ جانتا ہے، بڑا خبردار ہے وہ رب۔ تو جب ہم یہ عقیدہ رکھیں گے اور مضبوط رکھیں گے کہ ہمارے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہی یہ بات بیان کی ہے کہ وہ تمہارے حق میں مہربان ہے، تم پر تمہاری ماؤں سے زیادہ مہربان ہے، تمہاری مصلحتوں کو تم سے زیادہ جانتا ہے۔ تو ہماری مصلحتیں ہم جن کے تحفظ کے لیے اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کی پرواہ نہیں کرتے، وہی ہم دھوکے میں پڑ جاتے ہیں اور عقیدے کو خطرے میں ڈال دیتے ہیں۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہمارا اللہ ہمارا رب ہے، ہمارے حق میں جو کچھ اس کے فیصلے ہیں یہ سب ہمارے حق میں بہتر ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دین اسلام جو ہے، یہ اسلام ہمارا دین ہے، اللہ کا بھیجا ہوا دین ہے، ہم نے اس دین کو قبول کیا ہے۔ یہ دین ہمارے لیے اتنا اہم ہے کہ آگ میں ڈالا جانا جتنا ناپسندیدہ ہے، اتنا ہی اس دین سے الگ ہونا، اس دین کو چھوڑنا ہمارے لیے ناپسندیدہ ہے۔ جس کے دل میں اس اسلام کی اتنی محبت ہو، اتنی قدر ہو اور اتنی عظمت ہو، وہ اس دین کی ادنا چیز سے دستبردار نہیں ہوگا۔ اور اگر اللہ پر راضی ہے، اللہ سے بندہ اس کے رب ہونے پر اور اسلام کے دین ہونے پر راضی ہے اور وہ اس کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے، تو صدیقیت کے مقام پہ پہنچتا ہے، تصدیق کرتا ہے، جو کہتا ہے وہ کرتا ہے۔ اسلام ہے یہ وہ کہتا ہے راضی ہوں میں اسلام سے۔ تو اسلام سے جب راضی ہے تو اسلام کس کو کہتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ سے لے کر کے یہ ایک ادنا درجے کا حکم اور تعلیم جو اسلام میں موجود ہے وہ اسلام ہے۔ جو کچھ اللہ کی طرف سے اترا ہے قرآن میں یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں پھیلا ہے وہی اسلام ہے۔ جب بندہ کہتا ہم صبح و شام کہتے ہیں ہم راضی ہیں اسلام کے دین ہونے کے تعلق سے کہ اسلام اللہ کا دین ہے، یہ اس سے ہم راضی ہیں، تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ بندہ اسلام کے ہر مسئلے سے خوش ہے، ہر مسئلے سے وابستہ ہے، ہر مسئلے پر عمل کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھتا ہے، تیار پاتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں چھوڑتا۔ اس لیے جب بولتا ہے تو کرتا ہے، اور ایسے ہی جب کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر میں خوش ہوں، میں راضی ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رضیت باللہ رب وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا صلی اللہ علیہ وسلم، محمد کے رسول ہونے پر راضی ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس کا معنی یہ ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم، سنت، اسوہ اور آپ کی بتائی ہوئی ہدایتیں جو کچھ ہیں، ایک مسلمان جب کہتا ہے کہ آپ رسول ہیں تو راضی ہوں، تو رسول کی کوئی سنت اور تعلیم نہیں چھوڑتا، کسی حوالے سے نہیں چھوڑتا، نفس اس کا غلام ہوتا ہے۔ تقلید تو دور کی بات ہے، تقلید شخصی کے حوالوں سے اگر آدمی نبی کا طریقہ چھوڑتا ہے تو یہ معنی ہوتا ہے کہ وہ اپنے قول میں سچا نہیں ہے۔ جب کہتا ہے کہ محمد رسول ہے اللہ کے، آپ کی رسالت سے ہم راضی ہیں، تو اس کا معنی یہ ہے کہ جو کچھ تعلیمات اور سنت آپ نے چھوڑی ہمارے لیے وہ اصل ہے اور اس پر عمل کرنے سے ہم خوش ہیں، وہی ہمارا طریقہ ہے۔
اس کے نفس بھی غلام، اس کا نفس بھی غلام ہو گیا، تابع ہو گیا اس کا نفس. اب منمانی نہیں کر سکتا. منمانی اس لیے نہیں کر سکتا کہ وہ کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں ہمارے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کو میں تسلیم کرتا ہوں اور خوش ہوں کہ آپ ہمارے رسول ہیں، تو کسی سنت کی مخالفت نہیں کرتا. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ. کوئی مسئلہ پیدا ہو گیا، اختلاف ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ لوگ مومن نہیں ہیں جب تک کہ اپنے اختلاف کا فیصلہ آپ سے نہ کرا لے. اور پوری امت کا اجماع ہے کہ آپ حیات تھے تو آپ کے پاس مسئلے کو لے جاؤ اور آپ جو فیصلہ کر لے مان جاؤ. آپ کی حیات کے بعد اگر امت میں اختلاف ہو تو اپنا مسئلہ کہاں حل کریں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں سے، آپ کی سنتوں اور احادیث سے. جو ایسا نہ کرے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ مومن نہیں ہے، یعنی وہ اپنے دعوے میں جھوٹا ہے جو یہ کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کی حیثیت سے میں راضی ہوں. کیسے راضی ہے وہ؟ کسی امام کی تقلید کا حوالہ دے کر کے سنت چھوڑتا ہے یا اپنے خواہشات کا غلام بن کر کے سنتوں کی مخالفت کرتا ہے. کیسے وہ کہتا ہے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا؟ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ جب سچے دل سے بندہ یہ کہتا ہے کہ اللہ ہمارا رب ہے، یعنی اس کے فیصلے سے ہم راضی ہیں، تو اگر کسی مسئلے میں وہ کسی چیز کا رسیہ ہو، لت لگی ہو، لیکن اگر اسے پتا چل جائے کہ اس کا رب اس سے راضی نہیں ہے تو فوراً چھوڑ دیتا ہے، کیونکہ وہ کیا کہتا ہے؟ اللہ کی رضا سے، اللہ جس سے راضی ہے میں اس سے راضی ہوں. شراب کیسے پیتے تھے لوگ؟ شراب اس کو اگر تطبیق دیں آپ تو تطبیق دے سکتے ہیں نا کہ کیسے شراب عرب کے لوگ پیتے تھے. یعنی گھٹیوں میں شراب ان کے داخل تھی، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرما دیا کہ یہ رجس من عمل الشیطان ہے تو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے مٹکے توڑ دیے اور شراب کو چھوڑ دیا. کہا جاتا ہے کہ یہ صرف ایمان کی بنیاد پر ہوا. ایمان اگر پکا ہے اور دعویٰ اگر سچا ہے کہ ہم اللہ کے رب ہونے پر راضی ہیں تو رب کے ہر فیصلے سے بندہ راضی ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین ہم سب کو اپنے دعووں میں سچا بن کر کے زندگی گزارنے کی توفیق دے. رب العالمین ہمیں طلب دے کہ ہم طلب اور توفیق مانگے. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے مانگو. اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایمان جو ہے ایمان دلوں میں ایسے ہی پرانا ہو جاتا ہے جیسے تمہارے کپڑے پرانے ہوتے ہیں. کپڑے جیسے پرانے ہوتے رہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے ایمان کی تجدید کا سوال کیا کرو، توفیق مانگا کرو. اور توفیق مانگو تو ایمان اور عقیدہ کیسے مضبوط رہے گا، یہ ایمان کا پیڑ ہمارے دلوں میں یہ عقیدہ کیسے مضبوط رہے گا، اس کے لیے علم حاصل کرنا، معرفت حاصل کرنا، یقین پیدا کرنا، اخلاص پیدا کرنا. ان کے بغیر یہ چیز حاصل نہیں ہوگی. ورنہ یہ زبانی دعووں کی کوئی قیمت نہیں ہے. یہ زبانی دعوے اور اوراد و وظائف کا کوئی معنی نہیں ہے کہ ہم تلفظ اور سینٹنسنگ کرتے ہیں، کچھ نہیں سمجھتے. تو جو اللہ کے نبی نے فرمایا، ایک حدیث اور ایک پیغام یاد رکھیے کم از کم خطبے کا، کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو صبح و شام یہ دعا پڑھتا ہے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے اوپر حق ہے کہ اس سے راضی ہو، ایسے بندے سے راضی ہو. اور دوسری روایت میں آتا ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس کے لیے جنت واجب ہے. جنت واجب ہے. ظاہر سی بات ہے کہ پورے دین کا ایک بنیادی مسئلہ ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم سب کو اپنے دین سے راضی رکھے. رب العالمین کے جو بھی فیصلے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے راضی رہنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق دے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہمارے رسول ہیں تو جتنی سنتیں، تعلیمات، ہدایتیں اور اس میں جو آپ نے چھوڑے ہیں ہمیں ان سے محبت کرنے کی توفیق دے اور ہمیں ان پر عمل درآمد کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.